قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك على من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول والأكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دون الله آلهة أن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء بما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجعلنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب جنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يرسلون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات.
بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گلنام چھائیں، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گلنام چھائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گری جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ زندہ کا در اب زور سے نہ کھولو، اے پہرےدارو اب آہستہ بولو، زندان کا در اب زور سے نہ کھولو، اے پہرےدارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے،
मेरी सकीना को नींद आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है, बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Ya Ali Mustafa Mudar. Let's recite Surah Mubarakah Fatiha مع ذكر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. May Allah forgive us all, especially all of our marhumin who were helping this center and volunteering in it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صلوات please. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. So Alhamdulillah, we spoke about Imam Sajjad alayhi salam on Tuesday, and I promised inshallah we will continue discussing the era Imam was. Excuse me. We spoke about the virtuous Imam himself more on Tuesday. Today I want to speak more about the dark era, the post-Karbala age, during what Imam Sajjad alayhi salam lived for 35 years, and up to other ahadith maybe 34 years, and some of them maybe 35 and a half, but roughly let's say 35 years. That's a long time. The situation Imam himself explains is horrible. And one can think that if a person, Yazid, and his governors, his whole elite group, if they can kill the son of their apostle, and if they can be so merciless and heartless with the women of Ahlul Bayt alayhimus salam, and somebody who was so sick, in so much pain that he could not even sit up, and I mean Imam Sajjad alayhi salam, they showed no mercy for him. Rather, they chained him up
and put heavy shackles on his body, which had gone so weak due to the disease. As Maqtala reported, Nahakathul illa. Nahakat means when somebody is like reduced to a skeleton from their normal health. You think of it. في أشد المصائب, through the worst adversities, बदतरीन मुसीबतों के साथ. Now let me quickly go to two ahadith. One is from Mas'udi, Murujul Wahab, a very reliable Sunni historian, ancient one. He says, قام أبو محمد علي بن الحسين بالأمر مستخفيا. Imam Sajjad alayhi salam took the amr of imamat secretly, mustakhfiyan, number one, secretly, ala taqiyatin shadida, under intense taqiyya. And what was the time? Fi zamanin sa'abin, alaykum assalam, during the harsh, sa'ab means mushkil, hard, harsh, tough to deal with times. Now this was Mas'udi, and this hadith was just an introduction to get your attention to those times and those days Imam had to go through. Now let me go to Shaykh Saduq alayhi rahmah, where he reports from Imam Zainul Abidin himself. Let's gift him with this salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sheikh says that Ravi Zurarat ibn Awfa, he was visiting Imam and again looking at the miserable condition of Imam. See, many people, when they will come to Imam, they will question him, Yabna Rasulullah, how are you doing now? Are you getting better? Are you okay? Have you been able to, handle your miserable situation? I mean, are you composed now? I mean, jo bhi musaib guzre. So this guy seems to be exactly in the same situation. And Imam starts speaking about the situation. And it comes to the time, Imam says directly, Ya Zurara, O Zurara, an-nasu fi zamanina ala sitte tabaqatin. During my time, people are of 6 classes. 6 tabaqon ke hain, 6 types if you want to say. But tabaqa means type, a rank, class. People are in classes. And look at the words of Imam. Asad, wa dhi'bin, wa tha'alabin, wa kalbin, wa khinzirin, wa shatin. What are these 6? Imam says they are either lions, Asad, or they are wolves, bhediye, or they are cunning foxes, or they are dogs, or they are boars, hogs, pigs, or they are sheep. These are 6 types, Imam says. And then Imam explains, what does he mean? فَأَمَّا الْأَسَدُ, the lions are, as for the lions to be exact, فَمُلُوكُ الدُّنْيَا, they are the rulers of this world today I am living in. I beg you pay attention. Imam Sajjad is explaining the time he is living in. And we have to look how his imamat survived and how he protected and preserved, and rather if I could say revived, the true message of Islam. And how he protected the Quran from these type of people. You will know what I mean when I have explained the hadith of Imam himself. So please allow me to just go with the translation, though I will look at the Arabic text. Imam says all of them, they love to subdue others and they never want to be controlled. They want to be ghalib, but they never want to be maghlub. This is the situation of a lion. Look how Imam resembles and gives exemplifies these rulers of Bani Umayyah with lions, which are beasts. And why Imam compares them with a beast? Because when a beast kills its prey,
It has no pity and doesn't feel any pain for it. Rather, it enjoys killing it. And he knows I'm going to be feeding myself after I have made a kill. If I lost, I have to sleep hungry. This is the situation of the time of Imam. The second one Imam gave goes the wolves. Who are the wolves? Imam says the traders of today, they are the wolves. And why Imam say they are the wolves? Because when they buy stuff, they criticize it. They look for flaws. Oh, isme ye kharabi hai, ye kharabi hai. They want to pay less. And when they want to sell it, they praise it. Oh, you got the best stuff from me. I sell the best. Do you know what does this part mean? Distrust in the community. This degradation of that law which Rasulullah brought in the society. This is what it means. I won't be able to open it more than this. The third type, which are foxes. Imam says these foxes, you know the time when Imam was, hadith was banned. You could not speak of our Rasulullah. You know this. I've said it so many times. Allah knows. What a musibah can be greater than this, that the followers of this great apostle cannot say, I heard Rasulullah saying. The companions who were still alive, and people who were tabi'in, who were listening to them, they could not be reported. Yes, secretly the people used to report a hadith. Imam Sajjad alayhi salam used to report hadith, but less as compared to Imam Baqir and Imam Sadiq alayhim as-salam. These are the salam. Salli ala Muhammad. Now what people were doing is, they were justifying the doings of Bani Umayyah. And Imam says these guys are foxes, they have no religion. See, sometimes people even afterwards, muhaddithin, when the bazaar of hadith was really hot, people will fabricate a hadith to win the plaudits of the caliph or the governor or a dignitary in the city. About you, I heard, Naudhu Billah, they will say, Rasulullah speaking one day, there will be so and so man, and he will be so and so graceful and virtuous. And for that paltry gain, they will just, astaghfirullah, relate lies to Rasulullah and attribute thousands of hadiths to him. Let me just report a Ravi who was about in the age of Imam, but mostly he was around Imam Baqir alayhi salam, the next Imam. One day the governor of the city captures him, Ibn Abi Jarud. This is the name of him. He says, you always fabricate a hadith and you report a hadith, while we have banned it. And your punishment is going to be death. And by the way, he was like a faithless. He had no religion. He was just propagating lies under the banner of hadith among Muslims. This is a very famous waqia, famous incident. All of the reporters, they have reported it. When they were taking him away, this is what I wanted to report. He says, well, you are going to maybe kill me or forgive me. Doesn't matter what you do. But what are you going to do with those 4,000 ahadith which I fabricated by the name of your apostle? So you know what does Imam mean by foxes? Maybe if I can spend a couple of more minutes to mention something here. God forbid, remember, this is a very dangerous place. It can be a nuzul-e-rahmat, to be a preacher, communicator of the ulum-e-ali Muhammad and deen of Allah, and this can also be a deathbed. Every single word you speak, you will be held responsible for it. You will be strictly, whoever comes here, they will be strictly questioned. What did you say? Why did you say? What was your intention? Were you trying to help deen of Allah? Were you trying to communicate the message of Quran and Ahl Bayt, or you were there for something else? For something else, what do I mean? About
since last 20 years I have been watching. But now I have been recently bombarded last about 3-4 months with many clips. Somebody once sent me something from New York. I won't mention where, who, but that really, shocked me. Many others. And of course, in the Muharram days, we watch in Nawhaz. Let me be precise. Maulana so-and-so, what are the masail? In Noha Khan comes. First of all, they have a certain dress code nowadays. Secondly, they have a certain appearance. I'm not going to mention anyone's name. Remember my first Jumma khutbah when I came after the Muharram, Ashra Muharram? I had that pain in my heart. It is still there somewhere. There are 5-7 different colors of thread, bound here. Shias, they have that, वो कड़ी हमने देखी है पहनी हुई, या कड़ी या कड़ा आप कह लें मुज़क्कर, शियों का कड़ा होता है भाई. We have seen it. Dhaga, we have never seen it. Maybe if your mother, your respected father, they had a mannat, a nadr, a vow. Why are you wearing 7-8 different colored threads? And the way they move them, their hands. They sent me a clip from a very respected scholar from Karachi. They were reporting that I have inside news. Somebody told me that so-and-so, Noha Khan, they spent 50,000 rupees with the beautician in the beauty parlor. The words I want to give you, Imam, when says about these foxes, Imam says, وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِأَدْيَانِهِمْ. Those foxes are these guys who eat with their religion. They sell their religion. Nawha, as I mentioned in one day, Naha Yanuhu, Niyahan means when somebody's heart is filled with pain and their voice is raised with girya and buka. With sorrow and pain they start crying. That is Nawha. When you come here, you are supposed to represent the dard and pain of Ahl Bayt, the Shuhada of Karbala. When somebody is to come, our elders, astaghfirullah, no self-praise. Our elders, they used to wear old clothes during first Ashra Muharram when I was 10, 12, 15. They never used to laugh. Still, alhamdulillah, have kept this sunnat alive of our family for a whole month of Muharram. No TV, no programs with any type of music or any, khushi, nothing. When Noha Khan is coming here, they are not representing the pain of Imam. They are presenting themselves. This is azadari. You are doing adakari. Ya Allah, what a musibat. Now there's a lot to be said here, but let me just stop here and wrap up with one line. Let them do the way they want to do, but to show our allegiance, to show our ajr risalat for Ahl Bayt, like our namaz is a rukn deen, nahi anil munkar is also a rukn deen. Let not allow anybody start doing that bid'at in our center. That is the least we can do. Alhamdulillah, nobody does that here. But an aqil is somebody who sees fire somewhere far away. He protects his house before, astaghfirullah, his house catches fire. That if one day that house is burning now, if something happens like that into my house, how am I going to protect myself? And that's why Quran mentions so many stories. Oh, Pharaoh did so and so, you don't do that. Oh, Ali Fulan did so and so, don't do that. So my whole intention is I'm not mentioning anybody, but azadari is a very muqaddas thing for me. It's part of my belief. If you want to perform, you want to show your skills, and if they are listening, for the sake of Imam Hussein, go and produce some drama about Karbala.
show your adakari acting skills there. Make some movie on Karbala. Portray again the sorrow and sufferings of Ahl Bayt. Don't show your skills even there. Your spotlight should be on the Masa'ib of Ahl Bayt, not yourself. And the way of shaking your head and the way of making your style. And may Allah guide those cameramen. See the way you watch in Noah today, most of them, which are the actors, the paid ones who have their volumes coming every, year or every month. The camera is right now here, then at this point, then at that angle, then at that angle, then there, I don't know from where. A man is walking in the desert barefooted. La ilaha illallah. Is this communicating the pain of Ahl Bayt or Ya Ali? If somebody questions Maulana, aapko kya problem hai? My problem is, brother, you are also a Shia. Or you're pretending to be a Shia. And I'm also, alhamdulillah, a Shia. You are doing what I will never do. Please don't do that. Don't do that under the banner of Azadari, under the banner of Noha Khani. अपनी अदाकारी कहीं किसी और मैदान में जाकर दिखाइए. सलावत Muhammad wa'ajjil farajam. Fourth one Imam mentions. The dogs. Imam says dogs are those bad-mannered and rough people of the society that they bark on other shurafa. And people are scared of them. Nobody wants to say anything because they are scared of their own honor. Apni namoos se dare hue hain. Why are people not doing nahi anil munkar? Because they themselves are scared ke अरे ये तो बड़ा गुंडा है, बड़ा बदमाश है, पता नहीं मुझे क्या कह दे. Sometimes we have to stand up. What did Imam say? ألا ترون أن الحق لا يعمل به. Don't you see haqq is not being practiced and nahi anil munkar is not being done? Nobody is saying to Yazid no. Everybody is quiet, reluctant. Oh, mujhe se kya lena dena. Well, one day if that fire is out there in the Azadari, it's going to penetrate your house too. That is the pain. Fourth. Fifth, Imam says those who are hogs, فَهَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ. You know what mukhannath means in Arabic? The exact word will be feminists. Those feminine-like men. Those delicate men. And Imam says, wa ashbahuhum, and their likenesses. What do they do? Let's ask Imam. La yud'auna ila fahishatin illa ajabu. Any indecency they are invited towards, they accept it. Any fahisha. You know what fahisha means in Arabic? Zina is fahisha. What did the Quran say? And astaghfirullah, nobody think I'm angry. No, I'm not angry. I'm saying, I'm looking at the pain our Imam has in his heart that this is the time he is the Imam during. See, sometimes if you have people who are muttaqi, they are ulama, they are following religion, they are reliable, they are trustworthy. What a blessing! But if there are people, you are surrounded with such people who are beasts, who are wolves, who are foxes, who are dogs, and who are hogs. This is what Imam is going through. Quickly, Imam says the sixth one, they are shot. I will leave that what Quran said, Surah Mubarakah al-Haqqa. فَكُنَّا نَخُوذُ مَا الْخَائِذِينَ. When they said, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. Sorry, it's not Surah Mubarakah al-Haqqa, Surah al-Muddathir. Surah al-Muddathir. Fi jannatin, in the paradise, people who will enter the paradise of Shabe Yameen, they will question, Allah will allow them to have a dialogue with the people of Jahannam. They will question them, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قالوا لم نكن من المصلين لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. This is what this line means. We never used to offer salah. They will question them, what brought you in the burning hell? Why are you here? Those people of the Jahannam will reply,
that we never used to offer salah. These are the reasons for going to Jahannam. We never used to kunna nakhudha mal khaidin. We used to jump in any indecency people were doing. We used to join them. And Imam saying, anybody invites them towards any indecency, they say yes, they say labbaik, we are here to join you. They will join hands with them. Wa amma shato fal mu'minuna. And the sheep, the sixth class, Imam says, those who are sheep, they are believers. Mu'minun. Now look how Imam portrays mu'minun and their situation. And my intention is, let's try to, in our minds and in our hearts, try to apply these conditions, how much it applies to our time. Imam says, tujazzu shu'uruhum. Their hair, these poor believers who are sheep, Imam says their hair is pulled out by these beasts. Those are the five classes. وَيُؤْكَلُ لُحُومُهُمْ. Their flesh is eaten. Luhum is plural of lahm. وَيُكْسَرُ عَظْمُهُمْ. And their bones are broken. कि हड्डियां तोड़ के खा जाते हैं ये दरंदे, इतने बेरहम हैं. Now astaghfirullah, one single word I have not said from myself. This is a pure hadith of Imam Zainul Abidin and one of our most trustworthy Ravi Sheikh Saduq alayhi rahmah, who was born with the dua of Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. And the reason I am a little feeling hot physically, my body is honestly, my body temperature is up. You know why? Because of the last line Imam says, فَكَيْفَ تَصْنَعُ الشَّاةُ بَيْنَ أَسَدٍ وَذِئْبٍ وَثَعْلَبٍ وَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ. O Zurara, the Ravi Imam is speaking to him, you tell me, how will a mu'min survive when he is surrounded by a lion, a wolf, a fox, a dog, and a boar? Should it not be worrisome? When Imam Masoom is speaking, astaghfirullah, he's not joking, he's not astaghfirullah exaggerating, na'udhu billahi min dhalik, he's not lying. What he's telling is totally truth, it's pure truth. Then what will a bechara mu'min do? आप बताइए, खुद बताइए कि जिसके एक तरफ फाड़ खाने वाला शेर हो, जिससे बचना नामुमकिन है तकरीबन. कोई जंगल का जानवर जो शेर की रेंज में बच सकता है. इमाम फरमा रहे हैं ये मुलूक, ये अभी बनी उमैया के बादशाह, इमाम उनको खलीफा नहीं बुलाते, ये शेर जैसे दरंदे की मानंद है. और फिर जो तुजार हैं वो लूमड़ की और भेड़िए की मानंद है. भेड़िया आपको पता है फॉर इट्स फ्लाई, वो 5-7 भेड़ों को तो वैसे ही चीर फाड़ देता है ना जब उसको गला उसके हाथ लग जाए. ताजिर भी वैसे ही. Now till the end, the question Imam raises वही है. अभी जो मैंने नियत की थी वो ये था कि how did Imam reply in that dark age? Imam did not give up. इमाम ने तर्क नहीं कर दिया, इमाम ने हौसला नहीं छोड़ दिया. नाउज़ बिल्लाह, ये मैं समझाने की बात कर रहा हूँ. इमाम ने 1000 रिकत नमाज पढ़ के इमाम अस्तगफिरुल्लाह यानी लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते थे. जब सब गुमराह थे, इमाम ने इबादत की राह ली कि मुझे देखकर खुद शायद कोई हिदायत पा जाए कि ये असल रास्ता है अल्लाह की इबादत और बंदगी का. मेरी दुआएं खैर खाई सुनकर शायद कोई ये समझ जाए कि ये जो मुसीबतें, ये जो बलाएं हमारे मुआशरे में चल रही हैं, ये सब हराम है. इमाम की दुआ मैंने 6 बलाओं के जवाब में इकट्ठी की थी. एक सहीफा सज्जादिया में इमाम फरमाते हैं, ओ अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ के क्विकली, वे भी टाइम 5-7 मिनट रह गए हैं. Allah, I had put it in English, so let me continue with English. Make me bestow upon someone who tricks me. ओ अल्लाह, जो मुझे धोखा दे, मुझे तौफीक दे, मैं उसे अता करूं. Are you paying attention? How Imam is teaching them these divinely holy triads, जो Rasulullah taught us, which Quran brought for us. This is how a Muslim is supposed to be. And this is how it is supposed to be done in an Islamic society who claim to be followers of Quran and believers in the Apostle of God. Imam says, secondly, and reward to that one
who cheats me. Oh Allah, reconcile me that I reward such a person who cheats me. Yani yadra'una bil hasanati sayyi'ah. They repel the evil conduct with the good conduct. Imam is questioning Allah while doing it. And I gave you the hadith of Ibn Zahabi that they found 100 households who will get sustenance from Imam Sajjad when he died. They learned, oh, the man who used to provide in darkness was Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam. Salli ala Muhammad. Oh Allah, allow me to connect with the person who withdraws me. جو مجھ سے منہ موڑ لے مالک توفیق دے میں اس کے ساتھ رابطہ برقرار رکھوں. Oh Allah, give me توفیق to give to someone who deprives me. جو مجھے محروم رکھے مالک مجھے توفیق دے میں اس کو عطا کروں. Look how he is repelling the evil conduct. And not only he's repelling, he's questioning Allah, begging Allah. And all the reporters who have reported this dua, they all learned, this is the person who is reviving again the message of Rasulullah. And Bani Umayyah are teaching us to be these beasts. That is the intention. So compare these attributes. Finally, and fifth one, and to connect with the ones who cut off from me. Many people will do qat'a rahmi. Imam says, allow me to do salah rahmi. And then, oh Allah, if somebody backbites me, give me courage and big heart to speak good off of that person. And then look, he goes a mile ahead of it, beyond the duty. And what is that? Oh Allah, allow me to be thankful on that good. Yani, a person is backbiting Imam. Imam says, oh Allah, not only that, allow me to speak of good of that person, but on this ni'mat, to be so virtuous and to be so positive, allow me to thank you, to be grateful to you. So look, this was the strategy which Imam took to keep the spirituality, or rather the torch of spirituality, burning during that dark era when people were like lions, بھیڑیوں اور درندوں کی مانند لوگوں کا مومنین کا خون چوس رہے تھے. جس کو میں خلاصہ کروں, والا امام نے فرمایا کہ یہ مومنین کے بال نوچ رہے ہیں, مومنین کا گوشت کھا رہے ہیں اور ان کی ہڈیاں پیس کے, جس کو ہم کہتے ہیں ہڈیاں تک کھا جاتے ہیں. اتنے بے رحم معاشرے میں بھائیو آپ خود سوچو کہ امام کو کس مصائب میں سے گزرنا پڑا ہوگا. خدا کی قسم مصائب, کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے بیان کریں کھل کے, مجھے معاف کر دیجئے اگر تھوڑا سخت ہو جائے. یہ امام وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ شہنشاہ مصائب بھی کم ہے. حدیث لوح آپ نے سن رکھی ہے نا, خود امام کی حدیث ہے کہ جگر کو پھاڑ دینے والی حدیث ہے. جناب زینب کو جب جواب دیا تھا امام نے, کیا ہوا تھا بلا, کربلا کے میدان میں جب جانے لگا تھا نا قافلہ, تو بی بی زینب نے دیکھا ابن قولوی, ہمارے بہت شیخ مفید کے استاد ہیں, بہت قوی راوی, امام کے زمانے میں ڈائریکٹ راوی ہیں حدیث کے, لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے پر وہ غم و مصیبت کے آثار تھے کہ مجھے لگا کہ اب سید سجاد کی روح بدن سے نکل جائے گی. بی بی زینب نے امام سجاد کو حوصلہ دینے کے لیے کہا, اے میرے بھائی کی نشانی, اے میرے بابا کی نشانی اور اے میرے نانا کی نشانی, یہ کیا حال ہے کہ جو میں آپ پر دیکھ رہی ہوں, اس طرح تو آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے. اے بیٹا, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کس کے آسرے کوفہ و شام کا سفر طے کریں گے. حضرت اور امام سجاد کو یہ بات بی بی زینب نے اس لیے کہی کہ امام ہمارے بارے میں سوچیں, امام حسین کے لاشے کو مت دیکھیں. امام خود فرماتے ہیں, دیکھا کیا تھا, امام نے کہا پھپھی اماں میری جان کیسے میرے بدن سے نہ نکل جائے کہ میرے سامنے میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے, اور میرا ننا علی اصغر اور میرا علی اکبر جیسا بھائی اور میرے چچیرے بھائی اور میرے چچا عباس اور میرے چچاؤں جیسے دوسرے میرے بابا کے اصحاب اور میرا سارا خاندان, ان ظالموں نے نہ کوئی کفن پہنایا نہ کسی کو دفن کیا. امام کے دل میں درد کیا ہے. ابن سعد نے دوسرے فوجی جو مارے گئے تھے شہدائے کرم
کربلا کے ہاتھوں ان سب کو 2 دن پہلے دفنا چکے تھے یہ، اور یہ اہل بیت کے عزاداروں مجھے معاف کر دو، میں آپ کو ایک مقتل سناتا ہوں جو میں نے جرت نہیں کی، آج تک نہیں سنایا۔ امام کا درد سننا۔ امام کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے لاشے کی حالت دیکھیے۔ لاشے کو ہوا کیا تھا، جب عاشور کے دن خیمے جل گئے نا، امام حسین شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے اور خشک گلے پر شمر کا خنجر جفا چڑھ چکا۔ عزادار علی اکبر شہید ہو چکے، سارے شہداء کے لاشیں میدان میں پڑے تھے۔ ابن سعد نے اعلان کیا کون ہے کہ جو ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے؟ مجھے معاف کر دو، خدا کی قسم معاف کر دو، عرب جاہلی پتہ ہے جب کسی انسان کی تذلیل کرنا چاہتے تھے نا تو اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو یا مسلح کرتے تھے، یعنی اس کے اعضاء کاٹتے تھے، جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء کے اعضاء ہوتے احد کی جنگ میں کاٹے مشرکین نے، یا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے۔ اب ذرا دل تھام کے سننا، ان بے غیرتوں نے گھوڑوں کی نال بندی کی، نئے ان کی کھوریاں لگائیں گھوڑوں کی۔ عزاداروں اب یہ جب گھوڑے بڑھا کے آئے نہ دوڑانے کے لیے لاشوں پر، تو ایک گروہ جو تھا حضرت حر ابن زیاد کا، وہ سب سے آگے لاشا پڑا تھا، انہوں نے تلواریں کھینچ لی، کہا خبردار خبردار یہ ہمارے قبیلے کا سردار و امیر ہے، ہم اس کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ عزاداروں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حر کا لاشا اٹھا لو۔ عزاداروں حر کا قبیلہ حضرت حر علیہ السلام کا لاشا اٹھا کر لے گیا۔ عزاداروں اسی طرح سے وقت کم ہے میں مختصر کروں، عزاداروں ایک پر ایک لاشا، ہر لاشے والے کے وارثین آتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے، وہ اس شہید کا لاشا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، پیچھے ایک خاندان کے افراد کے لاشیں بچ گئے، وہ خاندان بھلا کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے بچوں کے لاشیں، امام حسین کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، ان کا کوئی وارث نہیں بچا۔ امام سجاد کو یہ دیکھ کے امام کی جان نکل رہی تھی کہ میرے باپ کے لاشے کے لیے کوئی وارث آگے نہیں بڑھا کہ جو یہ کہے کہ یہ ہمارا کچھ لگتا ہے، اس کے لاشے پہ ہم گھوڑا نہیں دوڑنے دیں گے۔ بس 1-2 جملے اور سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اماں پھوپھی اماں میں کیسے نہ روؤں، میں کیسے نہ روؤں۔ عزاداروں جب گھوڑے دوڑتے تھے نا تو مقتل میں مصائب میں مقتل نے لکھا ہے کہ ان گھوڑوں کے جب ادھر سے دوڑتے ہوئے آتے تھے تو ان کے پیچھے کسی بی بی کے بین کرنے کی آواز آتی تھی۔ ابھی جان لو گے وہ آواز کس کی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اس ملعون سید نے شعر میں لکھا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اور قوی ہیکل تیز رو گھوڑوں سے حسین کی پشت اور سینے کو پیس کے رکھ دیا۔ عزاداروں کاش میں امام حسین کا شعر سنا سکتا۔ وَبِجَرْدِ الْخَيْلِ عَمْدًا سَحَقُونِی، جرد خیل کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپوں کو، سحقونی کہتے ہیں انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔ امام حسین کا مقتل کا جملہ انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔ عزاداروں جب گھوڑے دوڑتے جاتے تھے نا تو پیچھے پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں میں تھوڑا سا امام کا مقدس گوشت چلا جاتا تھا، اس گوشت کو اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے ایک بی بی بین کرتی آتی تھی، ہائے میرے لخت جگر حسین، میں نے کیا تجھے اس دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمیں جو آداب عزاداری ہیں اس کے ساتھ عزاداری برپا کرنے اور اہل بیت کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی تھوڑے سے ادھر ادھر ہو چکے ہیں ان کو سیدھے راستے میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری عزاداری اور اہل بیت کے اس مشن کی تو خود حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اس حفاظت میں شریک بننے میں کامیاب فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما
اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، بیمار امام. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا. وہ حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، وہ حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے. کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن. کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا. پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے گزارا. روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت. ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह